نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے کسوں کا سہارا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعل لکم خلفاء الارض وإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ سورۃ النمل آیت نمبر 62۔ بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کے نائب بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں کہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک خچر پر لوگوں کو دمشق سے زیدانی لے جایا کرتا تھا اور اسی کرایہ پر میری گزر بسر تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خچر کرایہ پر لیا، میں نے اسے سوار کیا اور لے چلا ایک جگہ جہاں وہ راستے تھے۔ پہنچے تو اس نے کہا اس راہ چلو، میں نے کہا میں اس سے واقف نہیں، سیدھی راہ یہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں پوری طرح واقف ہوں، یہ بہت نزدیک کا راستہ ہے۔ میں اس کے کہنے سے اسی راہ پر چلا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک لک و دک بیابان میں ہم آ گئے ہیں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، نہایت خطرناک جنگل اور ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں سہم گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا ذرا لگام تھام لو، مجھے یہاں اترنا ہے۔ میں نے لگام تھام لی۔ وہ اترا اور اپنا تہمد اونچا کر کے، کپڑے ٹھیک کر کے، چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں وہاں سے سر پٹ بھاگا، لیکن اس نے میرا تعاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں اسے قسمیں دینے لگا، لیکن اس نے خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کہا اچھا یہ خچر و کل سامان جو میرے پاس ہے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہو ہی چکا ہے، لیکن میں تو تجھے زندہ چھوڑنا چاہتا ہی نہیں۔ میں نے اسے اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا، آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا، لیکن اس چیز نے بھی اس پر کوئی اثر نہ ڈالا اور وہ میرے قتل پر تلا رہا۔ اب میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس سے بمنت التجا کی کہ آپ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دیجئے۔ اس نے کہا اچھا جلدی پڑھ لے۔
میں نے نماز شروع کی، لیکن رب کی قسم میری زبان سے قرآن کا ایک حرف نہیں نکلا تھا کہ یوں ہی ہاتھ باندھے دہشت زدہ کھڑا ہوا تھا اور وہ جلدی مچا رہا تھا۔ اس وقت اتفاق سے یہ آیت میری زبان پر آ گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، سورۃ النمل آیت نمبر 62۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بے قرار کی بے قراری کو، وقت کی دعا کو سنتا اور قبول فرماتا ہے، اور بے بسی بے کسی کو، سختی اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ پس اس آیت کا زبان سے جاری ہونا تھا جو میں نے دیکھا کہ بیچوں بیچ جنگل میں سے ایک گھوڑے پر سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بگائے نیزہ تانے ہماری طرف چلا آ رہا تھا، اور بغیر کچھ کہے اس ڈاکو کے پیٹ میں اس نے اپنا نیزہ گھونپ دیا جو اس کے جگر کے آر پار ہو گیا۔ وہ اسی وقت بے جان ہو کر گر پڑا۔ سوار نے باگ موڑی اور جانا چاہا، لیکن میں اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور بالحق کہنے لگا، اللہ کے لیے یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں، بے قصوں اور بے بسوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور مصیبت و آفت کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے اپنا خچر اور مال لے کر صحیح سالم واپس لوٹا۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے دعاؤں کی برکت، یعنی اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا قبول کرتا ہے اور مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے۔ اس لیے تو محترم ناظرین، آپ ہی کا تعاون ہوگا تو یہ چلے گا۔ دعائیں دیتے ہیں لوگوں کی دعائیں لیں۔ جو آپ نے دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شریروں کے شر سے بچاؤ کا ذریعہ، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں۔ حافظ ابو یعلا موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ جب سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب جو ہے وہ نازل ہوئی تو بینگی جمیل بڑے جوش و خروش سے آئی۔ اس نے ہاتھ میں پتھر پکڑا ہوا تھا اور کہہ رہی تھی، ہم نے ان کا انکار کیا ہے یا یہ کہا کہ مذمم ہمارے پاس آئے، یہ ابو موسیٰ کو شک ہے کہ اس نے کیا کہا، اس کے دین سے ہم بیزار و متنفر ہیں اور اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلوہ افروز تھے اور آپ کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔
انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ رہی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لے۔ آپ نے فرمایا انہا لن ترانی، یقیناً یہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قرآن پڑھ کر اپنے آپ کو اس کے شر سے محفوظ کر لیا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ یہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45۔ اور جب ہم قرآن پڑھا کرتے ہیں تو ہم آپ میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، چھپایا ہوا پردہ کر دیتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ عورت آئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑی ہو گئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی اے ابو بکر، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تیرے ساتھی نے میری مذمت کی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نہیں، اس گھر کے رب کی قسم انہوں نے تیری مذمت نہیں کی، وہ یہ کہتی ہوئی واپس چلی گئی کہ قریش کو معلوم ہے کہ میں اس کے سردار کی بیٹی ہوں۔ تو محترم ناظرین، یہ دعائیں جو ہیں، جو قرآن میں دعائیں ہیں، ان کو جو ہے وہ پڑھا کریں۔ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، آپ ان سے پڑھا کریں، اور جو ہے اپنی پرابلم، اپنی مشکلیں جو ہیں ان کو اللہ سے مانگا کریں، ان کا حل مانگا کریں، ان کو ٹالنے کی التجا کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں۔ یقین کریں وہی سب کچھ کر سکتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ جو کرنا ہے وہ ہمارے رب نے کرنا ہے، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے زیادہ سے دعا کر کے اپنے رب سے مانگا کریں۔ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں جو دنیا سے چلے گئے، میرے لیے دعا کریں، اور اپنی اولاد کی اپنی تربیت، اچھی تربیت کی دعا مانگا کریں۔ آج کا رمضان شریف چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور اس کی برکت جو ہے دن رات اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں، دن رات دعا مانگیں، اور افطار کے ٹائم جو ہے وہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور اپنے لیے دعا مانگے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا مانگے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔